السلام علیکم ناظرین، آج ہم سنیں گے ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ بنے رہے اس ویڈیو میں لاسٹ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال پہلے قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولا کہا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کا مرکزی مقام عرض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے۔ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت تراسی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے۔ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام حتار تھا۔ عاد اپنی جبروت، جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ خلود کے ایک فرد ویکتی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی، ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح کی قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوشحالی عطا کی، اس لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑھے ہوئے بتوں کی پرستی سے باز آ جا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہتے ہو، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گئی گزرتی تھی، اور وہ یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائی کی تمام یقینی دلیلوں پر مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بیوقوف ہوں اور نہ میں پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے بیوقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشنی دلیلوں اور نصیحتوں کو ذرا سا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے اور العیاذ باللہ مجنون اور خپتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کے بددعوں سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے۔
تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے کہ اس گستاخی بری ضرورت اور ہمت سے یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب کوئی آدمی حود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت حود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور جبت سے سنا۔ میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے میں قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں۔ جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے گا اور بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت حود علیہ السلام نے ان کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں مگر ان کے لیے ہلاکت اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے اور نگہبان ہے اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ ایک قوم اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نجات جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے۔ وہ زمانہ کی تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں ملنے جائے گا اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت حود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ بتایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مبتلا کرتا رہتا ہے۔ پھر فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو اسنان پرستی مورتی پوجا کو چھوڑ دے، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی سخت توہین ہے۔ ان کا گیج و گجب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو اللہ سامان اپنی صفات کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے اور اسی کو ان تصویروں کو اور مورتیوں کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت حود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ
मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के आजाब के आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके हकदार न ठहर जाओ। ए हूद, अब हमसे तेरी रोज रोज की नसीहतें सुनी नहीं जाती हैं। हम ऐसी नसीहतें करने वाले मेहरबान से बाज आए। अगर तू वफाई अपने कौल में सच्चा है तो वह अजाब जल्द से ले आ कि हमारा तेरा किस्सा साफ हो। बस तू ले आ हमारे पास उस चीज़ को जिसका तू हमसे वायदा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का अगर इतना ही शौक है तो वो भी कुछ देर में आ जाएगा, तो वह भी कुछ दूर नहीं। क्या तुम मुझसे उन मनगढ़ंत नामों बुतों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ा लिया है, कि जिसके बारे में तुम्हारे पास खुदा की कोई इज्जत नहीं? बस तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और अल्लाह के अजाब ने सबसे सख्त इख्तियार की। आज सख्त घबराए हुए, परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता इख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ, यही निजात की राह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गई। तब हौलानाक अजाब ने उनको आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेज व धुंध हवा के तूफान उठे और उनको और उनकी आबादी को तह कर डाला। इंसान को अपनी जिस्मानी ताकतों पर घमंड था, सरमस्त और सरकस बने हुए थे। इस तरह बेहिस व हरकत पड़े नजर आते थे, जिस तरह आंधी से भारी भरकम पेड़ बेजार होकर गिरता रहा। गरज उनकी हस्ती को नेस्त व नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब पर मुसल्लत कर दिया गया कि वे उसी के हकदार थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और सरकस कौम की सरकसी और बगावत से बचे रहे। अल्लाह के नेक बंदे जब किसी का भला चाहते हैं और टेढ़ों की टेढ़ को सीधा करने के लिए नसीहतें फरमाते तो बुरों और जलीलों की टोका टाकी करने वालों की परवाह नहीं करते। तबलीग व हक के पैगाम के रास्ते में बदी का बदला नेकी से दिया जाए और कड़वाहट का जवाब मीठे बोलों से पूरा किया जाए। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जो हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफिज।